السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ وقال فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت کا یہ بڑا کرم ہے، فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں امت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں پیدا فرمایا، اور اس میں بھی ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، اور ایمان جیسی دولت سے ہمیں نوازا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت نے ہمیں کچھ دین علم سے بھی ہے سرفرازی عطا فرمائی۔ یہ اس کا بہت بڑا کرم ہے، احسان ہے، اور اس کا فضل ہے، جتنا بھی اس کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ آج ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور اس جمع ہونے کا مقصد بھی کچھ یہ کہ قرآن کے متعلق کچھ اہم اور ضروری باتیں ہم سماعت کریں۔ آئے دن جو قرآن پاک کے متعلق بیہودگی کے الفاظ اور بیہودگی والی باتیں جو کہی جا رہی ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی ابتدائی آیت میں ہی ان تمام چیزوں کا اور ان تمام باتوں کا رد فرما دیا ہے۔ چونکہ اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق فرمائی ہے، اور وہ اس کے مزاج سے اور اس کے رویے طور طریقے سے بخوبی واقف ہے کہ انسان کچھ اس طریقے کی حرکتیں کر بیٹھتا ہے، کچھ اس طریقے کی غلطیاں اس سے ہوتی ہے کہ قرآن پاک پہ لعن طعن کرنا، انبیاء علیہ السلام پر کچھ تہمتیں لگانا، صحابہ کرام کی شان میں کچھ گستاخیاں کرنا۔ تو اللہ رب العزت نے ان چیزوں کا دفاع کرتے ہوئے سب سے پہلے اپنے قرآن کے متعلق فرما دیا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ لا ریب فیہ، کہ اس میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان اس کے اندر شک و شبہ رکھتا ہے، یا کسی ایک لفظ کے متعلق یہ بات کہتا ہے کہ یہ قرآن پاک کا لفظ نہیں ہو سکتا، تو ایسا شخص بالاتفاق کافر ہے، وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ کسی ایک لفظ پر یہ کہنا کہ یہ قرآن پاک کا نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کی ذات میں عیب نکالنا ہے، اور اللہ کی ذات میں جس کسی نے عیب جوئی کی وہ بالاتفاق تمام کے پاس کافر ہے۔ اب جانیے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ قرآن پاک کی اتنی آیات ہی مکمل طور پر اس کے درمیان میں ٹھوسی گئی ہے
تو یہ بات کس حد تک درست ہے، جبکہ ہر انسان جانتا ہے کہ 1400 سال سے اب تک کے قرآن پاک اپنی اصل حالت میں جو کہ تو محفوظ ہے، چاہے وہ مشرق میں پڑھا جاتا ہو یا مغرب میں پڑھا جاتا ہو، شمال میں یا جنوب میں پڑھا جاتا ہو، جہاں کہیں بھی قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے وہ ایک ہی طرز کا، ایک ہی طریقے کا اور ایک ہی قرآن پاک پایا جاتا ہے۔ اس میں کسی قسم کی الفاظ کی اونچ نیچ کی کوئی گنجائش نہیں، حتیٰ کہ جو قرآن پاک کے اصول، قرآن پاک کی جو ضابطے، اس کے جو قواعد بتلائے گئے ہیں، اس قواعد میں بھی اونچ نیچ یا کمی نہیں کی جا سکتی۔ چاہے وہ عرب کا باشندہ قرآن پاک تلاوت کرے یا عجم کا باشندہ تلاوت کرے، یا دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، وہ کوئی بھی ذرہ برابر بھی اس کے لفظ میں تبدیلی پیدا نہیں کر سکتا، اور ہر ایک کے پڑھنے کا انداز، ہر ایک کے پڑھنے کے لیے قواعد، ہر ایک کے پڑھنے کا طریقہ بالکل ایک ہی پایا جاتا، وہ دنیا کے اندر کہیں بھی قرآن پاک پڑھا جائے۔ پھر اس کے اندر اس طریقے سے بتلانا کہ اس کے اندر اتنی آیات اس طریقے سے ٹھوسی گئی ہے، گویا کہ اب آپ اس کے اوپر اگر غور کریں گے ان الفاظ پہ کہ اتنی آیات اس کے اندر صحابہ اکرام نے داخل کی ہے، اب سوچنے والی بات ہے کہ کتنے لوگوں، کتنی ذاتوں کے اوپر گویا اس شخص نے تہمت لگائی ہے۔ سب سے پہلے اللہ کی ذات میں اس نے عیب جوئی کی ہے کہ یہ 26 آیات قرآن پاک کی نہیں ہے، گویا کہ یہ اللہ کی ذات میں عیب لگانے والی بات ہے۔ جس نے اللہ کی ذات میں عیب لگا دیا وہ بالاتفاق تمام کے پاس کافر ہے، وہ ایمان سے خارج ہے۔ پھر دوسری بات کہ اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تانا زنی کی اور آپ کی شان میں گستاخی کی، اس طور پر کہ گویا کہ یہ 26 آیتیں نبی پاک علیہ السلام نے اپنے امتیوں کو نہیں بتایا۔ تیسری بات یہ کہ اس نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر بالخصوص 3 صحابہ اجلہ صحابہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لے کر کے اس بدبخت ملعون نے یہ بات کہی کہ انہوں نے اپنی شدت کو اور اپنی جبر کو ان آیاتوں میں تبدیل کر کے قرآن پاک کے اندر ٹھوسی ہے۔ یہ سب سے بڑی بدبختی ہے کہ صحابہ اکرام اس طریقے کا کام انجام نہیں دے سکتے۔ 1400 سال سے تمام قومیں اس کو پڑھتے آ رہی ہے، صحابہ نے پڑھا، تابعین نے پڑھا، تبع تابعین نے پڑھا، اولیاء نے پڑھا، صوفیاء نے پڑھا، ائمہ اکرام نے پڑھا، اور ساری کائنات اس کو پڑھتی آ رہی ہے۔ آج تک کسی نے اس کے اندر اس کے ایک لفظ میں بھی کسی قسم کی کوئی تبدیلی یا اس کے اندر تانا زنی کی گنجائش نہیں پائی۔ اس بدبخت نے اس کے اندر 26 آیتوں میں اس طریقے کی بات کہی کہ یہ صحابہ اکرام کی شدت ہے، اور صحابہ اکرام نے ہے تو جبر کے ساتھ اس کے اندر ٹھوس کر کے یہ لوگوں پر مسلط کیا ہے۔ یہ سراسر صحابہ کے شان میں بھی گستاخی ہے، یہ نبی کے شان میں بھی گستاخی ہے، اور یہ اللہ کی ذات پر بہت بڑی تہمت ہے کہ اس کے فرقے کے لوگوں نے بھی اس سے یہ کہا کہ یہ ہمارے نہ فرقے میں داخل ہے، نہ مذہب اسلام میں داخل ہے، بلکہ یہ اسلام سے خارج ہے، اور اس کا اسلام میں کوئی مقام نہیں ہے اور کوئی اس کی عزت و وقار نہیں ہے۔ بلکہ یہ کہا کہ یہ اپنے کچھ دنیاوی معاملات کو چھپانے کے لیے اپنے آپ کو اس طریقے سے اس نے دنیا کے سامنے اور بالخصوص حکومت کے سامنے اس انداز میں پیش کیا ہے کہ اس کی کسی طریقے سے حفاظت ہو۔ یہ یقیناً ایک فتنہ ہے جو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں برپا کیا جا رہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے امت میں انتشار پیدا ہو
اور وہ قومیں جو اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے وہ اس سے فائدہ حاصل کر سکے. جبکہ قرآن پاک دیکھیے کہ یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ قرآن پاک کے پیچھے اس وقت سے پڑے ہوئے ہیں لوگ. جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں آپ کی بعثت ہوئی، 40 سال کے بعد آپ کو نبوت عطا ہوئی، قرآن پاک کا نزول شروع ہوا. اللہ رب العزت نے آپ کو حکم دیا کہ اب آپ اس کو علی اعلان تمام قوموں میں پیش کرو، تمام قوموں پر پیش کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گلی کوچوں میں جاتے، بازاروں میں جاتے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے تو لوگ آپ کے پیچھے پڑ جاتے. کسی نے مجنون کہا، کسی نے جادوگر کہا، کسی نے کاہن کہا، کسی نے شاعر کہا، اور آپ کا چچا ابو لہب آپ کے پیچھے پڑ جاتا، بازاروں اور گلی کوچوں میں جاتا اور لوگوں سے مخاطب ہو کر کے کہتا کہ اے لوگوں، میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہرگز نہ ماننا کہ یہ جادوگر ہے، یہ شاعر ہے، یہ فلاں ہے. اس طریقے کی باتیں وہ قرآن کے متعلق کہتا تھا. یہ قرآن کے متعلق کہنا آج کی بات نہیں ہے، بلکہ لوگ ہیں تو شروع سے قرآن پاک کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اس کے اندر رد و بدل کیا جائے، تبدیل کیا جائے. یہ ایسی ہی بات ہوئی جیسے کہ یہود اور نصارہ توریت اور انجیل میں رد و بدل کیا کرتے تھے. اسی لیے اللہ رب العزت نے کلام اللہ شریف کی حفاظت کا ذمہ اپنے طور پر لیا ہے اور کہا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اپنے اس ذکر کو یعنی قرآن پاک کو نازل فرمایا ہے اور ہمیں اس کے ذمہ دار ہیں، ہمیں اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. چونکہ اللہ رب العزت اس بات کو جانتا ہے کہ یہود و نصارہ نے جس طریقے سے توریت اور انجیل میں تحریف کی ہے، اس کے اندر بگاڑ پیدا کیا ہے، وہ بخوبی جانتا تھا کہ انسان کی یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز میں بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود اپنے طور پر لے لیا ہے اور فرمایا کہ سوائے ہمارے کوئی اس کی حفاظت کرنے والا نہیں ہے. اس کی حفاظت اب کس طریقے سے؟ اللہ رب العزت نے فرمائی کہ آج دنیا کے اندر کروڑ ہا کی تعداد میں حافظ قرآن ہمیں نظر آئیں گے. ہر مقام، ہر جگہ، ہر گلی، ہر کوچے میں ہم کو حافظ قرآن نظر آئیں گے کہ ہر ایک کے سینے میں اللہ رب العزت نے ایسی مقدس کتاب کو ہے تو جمع فرمایا ہے. یہی قرآن پاک جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھی تو کیا ہوا؟ وہ اسلام کے دشمن، اسلام کو ختم کرنے کے لیے چل پڑے تھے، لیکن ہوا کیا کہ اللہ رب العزت نے آپ کی حقیقت کو کیسے تبدیل کر دیا. جب آپ بہن کے گھر گئے، وہاں پر بہن نے قرآن پاک کو آپ کے ہاتھ میں دیا، تلاوت کرنے لگے تو جیسے جیسے تلاوت کرتے تھے ویسے ویسے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے. دیکھیے آج جس قرآن کے بارے میں ایسے ملعون شخص یہ کہہ رہا ہے کہ 26 آیت اس کے اندر کی دہشت گردی سے متعلق ہے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ایسے سخت دل جب قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو روا تھے اور آپ کا دل موم کی طرح نرم ہوتا چلا جا رہا تھا. وہ ایسے سخت ترین تھے، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف سخت ترین تھے، شدت پسند تھے، لیکن باوجود اس کے جب قرآن پاک کی آپ نے تلاوت کو شروع کیا، آپ کا دل بالکل نرم ہو گیا اور پھر آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہا کہ مجھے اس ذات کے پاس لے چلے جن پر یہ کلام اللہ شریف کا نزول ہوا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب گلی کوچوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے تو جوق در جوق لوگ گھروں سے نکل کر کے آتے اور آپ کی تلاوت کو سنتے تھے. عتبہ بن ربیعہ کے پاس جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سمجھانے کے لیے گئے، ساری باتیں مکمل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ قرآن پاک کی تلاوت کو شروع کر دیا. تو عتبہ نے آپ کے منہ پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں اپنی رشتہ داری کا واسطہ دیتا ہوں کہ تم خاموش ہو جاؤ، کیونکہ اس کلام کی ہیبت سے میرا دل پھٹا جا رہا ہے، میری کیفیت بدلی جا رہی ہے، میری حقیقت بدلی جا رہی ہے، لہذا تم اس کلام کو پڑھنے سے
मौकूफ हो जाओ, रुक जाओ। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रुक गए। अब अंदाजा लगाइए कि ये कुरान पाक ने हर एक की हकीकत को बदल दिया। आज दुनिया के अंदर लोग इसको पढ़ रहे हैं और अपनी हकीकत को तब्दील करें। कई ऐसे गैर मुस्लिम लोग हैं, कई ऐसे गैर मुस्लिम भाई हैं जो कुरान पाक की तिलावत करते हैं और ये कहते हैं कि हमें इसकी तिलावत करने से बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा अच्छा मालूम होता है। ये कुरान पाक की तिलावत का, कुरान का एजाज है जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किताब की शक्ल में अता फरमाया है कि जो कोई इसको पढ़ता है इससे सुकून हासिल करता है, इससे इत्मीनान हासिल होता है, इससे इंसान के कल्ब मुनव्वर होने लगते हैं। और ये ऐसा बदबख्त जिसको न कुरान मालूम, न कुरान की आयत का इल्म है। मैं तो ये समझता हूँ कि उर्दू भी जानता है कि नहीं जानता, मगर उसने कुरान पाक के अंदर कुछ ऐसी 26 आयत निकाल दी और ये कहने लगा कि इसका ताल्लुक दहशत गर्दी से है। नौज बिल्लाह, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कभी कोई दहशत गर्दी की बात नहीं कही है, और बल्कि कुरान पाक के अंदर इंसानियत का दर्स दिया गया है। और जब अमन को गारत किया गया, जब अमन को ख़त्म करने की बात आई, जब दूसरी कौमें इस्लाम को और अमन को ख़त्म करने के दर पे होते थे, तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया कि इस दुनिया के अंदर अमन, अदल व इंसाफ कायम करने के लिए तुम जिहाद करो। वरना ये नहीं, कभी किसी से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बात नहीं कही कि जहां तुम्हें काफिर नजर आए और कत्ल कर दो, ऐसा कहीं नहीं फरमाया गया। बल्कि जब दुनिया के अंदर अमन व सुकून को ख़त्म किया गया, इस्लाम को ख़त्म करने की बात आई, ईमान वालों को ख़त्म करने की बात आई, तब जाकर के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने दिफा के लिए इस बात का हुक्म दिया है। तो इसको इस बदबख्त ने दहशत गर्दी की तरफ मोड़ करके एक फितना अंगेजी की और सारी इंसानियत में, सारी दुनिया में इसने एक फितना अंगेजी का काम अंजाम दिया। देखिए, अब ये मामला कुरान पाक का रहा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो किताब नाजिल फरमाई है, ये इंसान के लिए एक दस्तूर हयात है, मुकम्मल दस्तूर हयात है। जो इससे वाबस्ता हो जाता है उसकी हकीकत बदल जाती है, जो इसको अपना लेता है उसकी ज़िंदगी बदल जाती है, उसकी तकदीर बदल जाती है, उसकी कैफियत और उसके मामलात बदल जाते हैं।